السلام علیکم دوستوں جیسا کہ آج کل ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ لوگوں کی بڑی تعداد سافٹ ڈرنک کا استعمال بڑے شوق سے کرتی ہے، خاص طور پر گرمی کے موسم میں، دوستوں کی گیدرنگ میں یا کسی ریسٹورنٹ وغیرہ میں۔ سافٹ ڈرنک کا استعمال آج کل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے۔ لوگ پانی سے زیادہ سافٹ ڈرنک کو پیاس بجھانے کے لیے ترجیح دیتے ہیں۔ سافٹ ڈرنک کیا ہے؟ آئیے آج ہم اس بارے میں جانتے ہیں۔ سافٹ ڈرنک غیر الکحل مشروبات عام طور پر کاربونیٹڈ پانی یعنی کہ سوڈا واٹر، ذائقہ دار اور میٹھا شربت یا مصنوعی مٹھاس پر مشتمل ہوتا ہے۔ کیا سے صحت کے فوائد کے لیے بعض چشموں کے پانیوں کے قدرتی اثر کو دوبارہ پیدا کرنے کی کوشش 1700 سے پہلے شروع ہوئی۔ جوزف پریسلے کے آخر میں جنیوا کے جیکب شو کے ذریعے کاربونیٹڈ منرل واٹر کی کامیاب تیاری کی طرف لے گئے۔ ذائقہ دار شربت عام طور پر میٹھے، چینی یا مصنوعی کا مرتکز محلول ہوتا ہے۔ تیزابیت ذائقہ بڑھانے اور ضرورت پڑنے پر ایک محفوظ کرنے والا ہوتا ہے۔ ذائقہ دار شربت 2 مراحل میں بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے پانی اور چینی کا محلول بنا کر ایک سادہ شربت تیار کیا جاتا ہے۔ چینی کے اس سادہ محلول کو کاربن سے ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اگر چینی کا معیار خراب ہو تو اسے فلٹر بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد باقی تمام اجزاء کو ایک درست ترتیب میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ اسے ختم شدہ شربت کہا جا سکے۔ ذائقہ دار شربت سے تیار شدہ مصنوعات تیار کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے شربت کو پانی سے پتلا کیا جاتا ہے اور پھر مصنوعات کو ٹھنڈا کاربونیٹڈ کر کے بوتل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ تیار شدہ مشروبات میں چینی کی مقدار شربت میں 50 سے 60% کم ہو کر 8 سے 13% رہ جاتی ہے۔ اس طرح ایک 12 اونس سافٹ ڈرنک میں 40 گرام سے زیادہ چینی ہو سکتی ہے۔ پہلا آئس سافٹ ڈرنک ایک کپ برف پر مشتمل تھا جس میں ذائقہ دار شربت تھا۔ سافٹ ڈرنکس شیشے یا پلاسٹک بوتلیں، ٹن سے پاک اسٹیل، ایلومینیم یا پلاسٹک کے ڈبوں یا بڑے سٹین لیس اسٹیلوں کے برتنوں میں پیک کیے جاتے تھے۔ سافٹ ڈرنکس کی فروخت کا آغاز 20ویں صدی کے شروع میں آئس کولر کے استعمال سے ہوا۔ آج کل زیادہ تر مشروبات کو احاطے میں استعمال کرنے کے لیے برقی ریفریجریشن کے ذریعے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ وینڈنگ مشینیں کپ، کین یا بوتلیں سافٹ ڈرنکس ڈسپنس کرتی ہیں اور ریسٹورانٹ، بارز اور ہوٹل بڑے حجم کو سنبھالنے کے لیے ڈسپنسنگ گنز کا استعمال کرتے ہیں۔ دوستوں، سافٹ ڈرنک کی اصطلاح ذائقہ دار مشروبات کو سخت شراب یا ڈسٹل اسپرٹ سے ممتاز کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ ابتدائی امریکیوں کی سخت پینے کی عادات کو ڈیل کرنے کی کوشش میں متبادل کے طور پر سافٹ ڈرنکس کی سفارش کی گئی تھی۔ در حقیقت جدید صارفین کی صحت کے خدشات نے سافٹ ڈرنکس کی نئی قسموں کو جنم دے دیا جس میں کم کیلوریز، کم سوڈیم مواد، کوئی کافین اور تمام قدرتی اجزاء پر زور دیا گیا۔ بہت سے خاص سافٹ ڈرنکس ہیں۔ معدنی پانی یورپ کا لاطینی امریکہ میں بہت مقبول ہے۔ کیوبا میں لوگ کاربونیٹڈ گنے کے رس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کا ذائقہ غیر صاف شدہ شربت سے آتا ہے۔ ایسے علاقوں میں جہاں خوراک میں اکثر کافی پروٹین کی کمی ہوتی ہے، سویابین کے آٹے پر مشتمل سافٹ ڈرنکس کی مارکیٹنگ کی گئی ہے۔ مصر میں کاروب یعنی کہ ٹڈی کی پھلی کا عرق استعمال کیا جاتا ہے۔ برازیل میں میٹ کو بیس کے طور پر استعمال کرتے ہوئے ایک سافٹ ڈرنک بنایا جاتا ہے۔ بھینس کا پنیر بنانے سے حاصل کی جانے والے چھینے کو کاربونیٹ کیا جاتا ہے اور شمالی افریقہ میں اس سافٹ ڈرنک کو طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ مشرقی یورپی خمیر شدہ باسی روٹی سے تیار کردہ مشروب سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ شہد اور سنتری کا رس اسرائیل کے ایک مقبول مشروب میں استعمال کیا جاتا ہے۔ قدرتی تجرباتی تاریخ کے لیے اپنی مختصر یادداشتیں شائع کی۔ اس میں معدنی چشموں کی جانچ، پانی کی خصوصیات اور اس کے اثرات پر سینکشنز شامل ہیں۔ البرٹ بوئل ایک اینگلو آئرش فلسفی اور سائنسدان جس نے جدید کیمسٹری کو تلاش کرنے میں مدد کی۔
1685 میں معدنی پانی کی قدرتی تجرباتی تاریخ کے لیے اپنی مختصر یادداشتیں شائع کی۔ اس میں معدنی چشموں کی جانچ، پانی کی خصوصیات اور اس کے اثرات پر سینکشن شامل تھی۔ انسانی جسم اور آخر میں کیمیکل اور دیگر مصنوعاتی طریقوں سے قدرتی دواؤں کے پانیوں کے نقل 1700 کی دہائی کے طور پر لندن کی رائل سوسائٹی کے فلسفیانہ لین دین میں تجربات اور تحقیقات کے متعدد رپورٹیں شامل کی گئیں، جن میں سٹیفن ہیلز، جوزف بلیک، ڈیوڈ میک برائڈ، ولیم براؤن گریگ، ہنری کیوڈیشن اور تھامس لین کے مطالعے شامل ہیں۔ دوستوں، اگرچہ پانی اکثر محفوظ میونسپل سپلائی سے لیا جاتا ہے، لیکن عام طور پر تیار شدہ مصنوعات کی یکسانیت کو یقینی بنانے کے لیے اس پر مزید کارروائی کی جاتی ہے۔ میونسپل سپلائی میں نجاست کی مقدار وقتاً فوقتاً مختلف ہو سکتی ہے۔ کچھ باٹلنگ پلانٹس میں پانی کی صفائی کا سامان منٹ کے ٹھوس مادے کو ہٹانے کے لیے ریت کے فلٹر اور رنگ، کلورین اور دیگر ذائقوں یا بدبو کو دور کرنے کے لیے فعال کاربن پیوریفائڈ پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ تاہم زیادہ تر پودوں میں پانی کا علاج سپر کلورینیشن اور کو ایگولیشن کے نام سے کیا جاتا ہے۔ وہاں پانی سے 2 گھنٹے تک کلورین کی زیادہ ارتکاز اور ایک فلوکلینٹ کے سامنے رہتا ہے، جو کہ طحالب اور بیکٹیریا جیسے جانداروں کو ہٹاتا ہے۔ یہ پھر ریت کے فلٹر اور چالو کاربن سے گزرتا ہے۔ دوستو، 1820 تک مینوفیکچرنگ کے عمل میں بہتری نے بہت زیادہ پیداوار کی اجازت دی اور بوتل بند پانی مقبول ہوا۔ معدنی نمکیات اور ذائقے شامل کیے گئے۔ 1820 میں ادرک، 1830 میں لیمو، 1858 میں ٹانک اور 1886 میں اٹلانٹا جارجیا کے ایک فارماسسٹ جان پیمبرٹن نے کوکا کولا ایجاد کیا، جو پہلا کولا مشروب ہے۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہسٹری اسپیچ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک